اس طرح کے کیسز میں جو ہینس کرائم کے ہوں، جو ابتدائی ٹرائل کورٹ ہوتی ہے بیل پٹیشن اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتی. آپ مرڈر ٹرائل لے لیں، اس میں بھی اتنی جلدی بیل نہیں لی جائے گی. اور اسی طرح اگر بلاسفیمی کا کیس ہے 295C یا 354A یا 365B، اس طرح سیشن کورٹ نہیں لیتی. اب مرزا صاحب کے پاس ریمیڈی یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں اس اپیل لگائیں گے. اس یعنی کہ جو سیشن کورٹ نے فیصلہ اناؤنس کیا ہے، اس فیصلے کے اگینسٹ اپیل نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہ کنکرنٹ ابھی جورسڈکشن ہے. تو نئی بیل پٹیشن لگائیں گے. اس سے نیکسٹ جو فارم ہے وہ اوبویسلی ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ ہے. وہ تو ہیں بہائنڈ دا بار، ان کے پاس ریمیڈیز ابھی کافی ساری اویلیبل ہیں. لیکن میں آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی 22A لگا کر جو پروسیکیوشن کے وکلا صاحبان ہیں، انہوں نے ایک 295B قرآن کی غلط انٹرپریٹیشن کے اگینسٹ بھی انجینئر محمد مرزا صاحب پہ ایک FIR کا آرڈر لے لیا ہے. تو وہ کب FIR درج ہوگی، جب وہ ہوگی تو ہم دیکھیں گے. اس کیس میں اب تک کی جو اپڈیٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ مرزا صاحب کے انجینئر محمد مرزا صاحب کی بیل پٹیشن ڈسمس ہو گئی ہے، اور وہ ان کیسز میں عام روٹین کی بات ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انجینئر محمد مرزا صاحب خدا نخواستہ گلٹی ہو گئے. یہ عام روٹین کی بات ہے. جتنے بھی ہینس کرائم ہوتے ہیں جن کی سزا 14 سال سے، ویسے تو 10 سال کا پیرامیٹر ہے، پر ہیبٹی کلاس 10 سال سے شروع ہوتی ہے. اس سے زیادہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں کورٹس اتنی آرام سے ان کی، خاص طور پہ جو ٹرائل کورٹس ہیں، میں مجسٹریٹ ٹرائل یا سیشن ٹرائل کی بات کر رہا ہوں، اتنی جلدی ان کی بیل نہیں لیتی. ایپیکس کورٹ جب کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوتی ہیں، وہاں جا کے کچھ چانسز بنتے ہیں. اسی طرح اس کیس میں ہوپس ہو کہ ہائی کورٹ میں بیل ہو جائے گی. لیکن اگر بیل ہو بھی گئی تو یہ گمان میں مت رکھیں کہ انجینئر محمد مرزا صاحب فوراً باہر آ جائیں گے، کیونکہ میں جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں اس کے علاوہ بھی کورٹ آرڈر کی روشنی میں ان کے خلاف 295B کی ایک FIR تیار ہے. اور کب لانچ ہوگی وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. 2 دن ڈیلے ہونے کی وجہ تھی کہ جب تک میں اس آرڈر کو پڑھ نہ لیتا کہ آیا کہ اس آرڈر میں کورٹ نمبر 1 نے جو آرڈر جاری کیا ہے اس بیل پٹیشن کو خارج کرنے میں، انہوں نے اس کو ڈیٹیل سے ایلوبریٹ کیا ہے، تو انہوں نے ڈیٹیل سے ایلوبریٹ نہیں کیا. میننگ دینے بائے انہوں نے چارج فریم جو ان پہ ہوا ہے اس سے کوربوریٹ کر کے آرڈر جاری نہیں کیا. انہوں نے جنرل آرڈر کیا، اور اس طرح ہونا بھی اس طرح چاہیے. اور ایک جو 497 ہے ہماری بیل آفٹر اریسٹ، اس کی ٹرو اسپرٹ بھی یہی ہے کہ اگر جیسا بیل گرانٹ کرتے ہیں تو بھلے وہ آرڈر ڈیٹیل سے لکھتے ہیں، لیکن اگر وہ بیل ریفیوز کرتے ہیں تو ان کو اپنا شارٹ ہی رکھنا چاہیے تاکہ معاملہ پریجوڈس نہ ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کا میزبان ایڈوکیٹ چوہدری رحمان. اللہ حافظ.